بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت کا، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا. اس آیت کریمہ دیگر آیات و احادیث رسول علیہ السلام کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان ہے معاشرے میں بڑھتی ہوئی خود غرضی اور اس کے نقصانات. حاضرین، ہمارا مسلم سماج بے شمار برائیوں کے اندر مبتلا ہے. اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کا وہ عادی ہو چکا ہے. معاشرے کے اندر نت نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، جبکہ ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارا اور آپ کا جو سماج ہے، ہمارا اور آپ کا جو معاشرہ ہے، ہماری اور آپ کی تربیت جن بنیادوں پر کی گئی ہے وہ دنیا انسانیت میں اعلیٰ مثال رکھنے والی تربیت ہے. سوائے مذہب اسلام کے کسی اور مذہب کے اندر یا کسی اور ملک یا کلچر کے اندر یہ اعلیٰ تربیت اور اعلیٰ اخلاق ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. ہمارا اور آپ کا تعلق جس نبی کے اخلاق سے ہے، اس نبی کے اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ اخلاق کے حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں، اور اخلاق حسنہ میں سب سے اونچے اور اچھے اخلاق کے پیکر آپ ہی ہیں. اور اسی اخلاق کریمانہ کو ہمیں اور آپ کو اپنانے کا حکم دیا گیا، اور اخلاقیات کی جتنی تعلیمات ہیں ان تمام مسائل کو واضح کیا گیا. پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ہر ورق، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کی ہر گھڑی کا واقعہ، کتب احادیث کے اندر اخلاق کی واضح تعلیمات، قرآن کریم کی مختلف سورتوں کے مختلف آیات میں کی جانے والی تفاسیر، ائمہ و محدثین کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اسی کو ہم اور آپ کہتے ہیں اسلاف کے پیروکار، منہج سلف کے ماننے والے. گویا یہ تمام کی تمام چیزیں اس قدر واضح ہیں کہ جتنا ہمیں اس بات کا یقین ہے اس وقت کہ یہ رات کا وقت نہیں بلکہ دن کا وقت ہے، یہ چاند نہیں بلکہ سورج نظر آ رہا ہے، یہ رات کی روشنی نہیں بلکہ دن کی روشنی ہے. جتنا یقین ہمیں ان تمام باتوں پر ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ پیارے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को, हयात उम्मत मुहम्मदिया का कोई ऐसा नगर, कोई ऐसा लम्हा नहीं छोड़ा जिसकी जानिब आप अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई ना की हो। यह और बात है कि इस वक्त हम और आप जो है इन तमाम तर तालीमात को बसेपुर डालकर अपने अंदर मुख्तलिफ किस्म की बुराइयां पैदा कर लिए हैं। अखलाकियात से दूर होकर, मादियत का शिकार होकर, अखलाकियात के नाम और शान को मिटाकर हम और आप इस वक्त जो है उस तहजीब को, उस कल्चर को अपना रहे हैं जिस कल्चर ने अपने आप की मौत मर चुका है, जिस तहजीब ने रिश्ते, नाते, इंसानियत, मुरव्वत, हमदर्दी, गमतारी, मोहब्बत, उल्फत, इन तमाम चीजों को खत्म करके सिर्फ उसके सामने मादियत और उसके सामने खुदगर्जी, मफाद परस्ती, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, जिसने अपनी मौत खुद मर चुका है और जिसने अपने इस समाज और अपनी इस तहजीब और अपने इस कल्चर को लेकर आज पूरी दुनिया के सामने परेशान है कि बाप बेटे का रिश्ता नहीं निभा रहा है, बेटा बाप का रिश्ता नहीं निभा रहा है, माँ बेटी का रिश्ता नहीं निभा रही है, बेटी माँ का रिश्ता नहीं निभा रही है, बीवी शोहर का नहीं, शोहर बीवी का नहीं। ऐसे समाज और ऐसी तहजीब और ऐसे कल्चर जिसको हम और आप मगरबी कल्चर कहें, यूरोपीय कल्चर कहें, उस कल्चर को अपने समाज के अंदर, उस कल्चर को अपने घरों के अंदर, उस कल्चर को अपनी लाइफ के अंदर जानते हुए या अनजाने तौर पर इस कदर उसके दिलदादा हो गए कि इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर को हमने भुला ही दिया और रफ्ता रफ्ता हमारा मुआशरा जहाँ बहुत सारी खराबियों का शिकार हो चुका है, उसमें एक अहम तरीन खराबी, एक अहम तरीन बुराई जो तकरीबन बहुत सारी बुराइयों की जड़ है, वो है खुदगर्जी, मफाद परस्ती, जो हमारे अंदर इस वक्त कूद कर भरी हुई है। आज हमारा समाज इस कदर खुदगर्ज हो चुका है कि उसे अपने से ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं मिलता है, उसे अपनी फिक्र के अलावा किसी और की फिक्र लायक नहीं होती है। इंसान इस कदर खुदगर्ज हो चुका है आज, मुसलमान इस कदर खुदगर्ज हो चुका है आज कि उसने इस्लामी तालीमात के जितने आला अखदार थे, जितने आला औसाफ थे, जितने अखलाक महमूदा और अखलाक हसना थे, जितने बेहतरीन सिफात थे, आदात थे, अतवार थे, किरदार था, उन सब को उसने भुला दिया। खुदगर्जी आई तो इंसानी मुरव्वतों का खात्मा हो गया, खुदगर्जी आई तो हमदर्दी का जनाजा निकल गया, खुदगर्जी पैदा हो गई तो इंसान जो है मोहब्बत और उल्फत को भुला दिया, खुदगर्जी पैदा हो गई तो गमतारी का खात्मा हो गया, खुदगर्जी पैदा हो गई तो फिर इंसानियत का नाम और शान मिट गया, खुदगर्जी पैदा हो गई तो इंसान जो है अपने आप के अंदर इस कदर मगन हो गया कि उसके आंखों के सामने तमाम तर इंसान जो है उससे कम तर नजर आने लगे। खुदगर्जी आ गई तो रिश्ते टूटते और बिखरते ही नजर आए, खुदगर्जी आ गई तो इंसान जो है तमाम तर रिश्तों को हेज समझने लगा। वो रिश्ते जिनके बारे में रब्बे करीम ने बार बार हुक्म दिया, सिला रहमी का हुक्म दिया, प्यारे नबी ने यहाँ तक कह दिया कि सिला रहमी अल्लाह तबारक व तआला ने जब सिला रहमी को पैदा किया तो सिला रहमी ने अल्लाह तबारक व तआला के पैरों को पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगी, ऐ रब्बे कायनात तूने मुझे क्यों पैदा किया? इसलिए कि तेरे बंदे मेरे सामने खिलवाड़ करेंगे। रब्बे करीम ने इतने ऊंचे और इतने दो अल्फाज में हमें और आपको कहा, सिला रहमी से मुखातब होते हुए कि जो तुझसे जुड़ेगा वो गोया मुझसे जुड़ेगा, जो तुझसे कटेगा गोया वो मुझसे कटेगा। हमारे सामने इस्लाम की ये प्यारी प्यारी तालीमात भी जो है नजरअंदाज हो गई और खुदगर्जी जो है हमें और आपको एक जहरीला इंसान बना
گیا کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی قبیلے کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی مسجد کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی ایک صف میں بیٹھنے والے انسانوں کے لیے یہ خود غرضی جو ہے ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا ہنر پیدا کر سکتی ہے، کہ ایک دوسرے کا غمخوار بنا سکتی ہے، یا ایک دوسرے کا ہمدرد بنا سکتی ہے، کہ دلوں میں محبت پیدا کر سکتی ہے، کیا ہمارے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف کر سکتی ہے، کیا یہ خود غرضی ہمارے دلوں سے تکبر نکال سکتی ہے، کیا یہ خود غرضی ہمارے اندر پیدا ہونے والی انانیت کا خاتمہ کر سکتی ہے، کیا یہ خود غرضی ہم سب کو ایک رسے کے اندر ایک تسبیح کے معنی سکتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، خود غرضی آئی تو ہم اور آپ اندھے ہو گئے، ہم آنکھ رکھتے ہیں لیکن ہماری خود غرضی نے ہمیں اور آپ کو اندھا بنا دیا ہے۔ خود غرض انسان آنکھ رکھتے ہوئے اندھا ہوتا ہے، خود غرض انسان کان رکھتے ہوئے بہرا ہو جاتا ہے، خود غرض انسان زبان رکھتے ہوئے گونگا ہو جاتا ہے، خود غرض انسان دل رکھتے ہوئے مردہ بن جاتا ہے، اور وہی معاملہ آج ہمارا ہم گونگے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم مردہ دل ہیں، بے ضمیر انسان ہیں، بے غیرت انسان ہیں، بے شرم انسان ہیں ہم اور آپ، کہ ہمارا نفس جو ہے ہمیں اور آپ کو اس قدر خود غرض بنا دیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپتی ہوئی انسانیت نظر نہیں آتی، ہمارے کانوں میں سنائی دینے والی بکا کی آوازیں ہمیں اس قدر بہرا بنا دی ہیں کہ ہماری زبان کھول کر دو لفظ بولنے کے بجائے ہماری زبان گونگی ہو گئی ہے، ہمیں خود غرض اس قدر بنا چکا ہے، ہمارا نفس خود غرض اس قدر بنا چکا ہے کہ دو لمحے ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے نہیں، 2 منٹ کھڑے ہو کر کسی کی تکلیف، کسی کا غم، کسی کا حزن و ملال، کسی کی پریشانی سننے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں۔ واللہ آج ہمارے درمیان یہ خود غرضی اس قدر آ چکی ہے کہ ہم یہاں سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد 5-10 روپے ڈال کر چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں کھڑی گوٹا پوسٹ قوم سے کھڑے ہو کر 2 منٹ اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ وہاں بیٹھے ٹوپی لگائے ہوئے انسان یا پھر انسانیت کے نام پر وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے غیر مسلم بھائی سے 2 لفظ میٹھے بولنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے، حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کو دی، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ہماری یہ خود غرضیاں پر ہمارے گھروں میں کتنی نفرتیں پیدا کی ہیں، کتنی دیواریں بنا دی ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کے دشمن ہے، بہن بھائی کا دشمن ہے، بہن بھی سالے کا دشمن ہے، سالہ بہن بھی کا دشمن ہے، ساس بہو کی دشمن ہے، بہو ساس کی دشمن ہے۔ یہ سب کے سب اس لیے کہ ہر انسان اپنی جگہ مطلب پرست بن چکا ہے، خود غرض بن چکا ہے۔ حد یہ ہو گئی کہ ہمارا سلام بھی اگر کسی کو کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں سلام بھی کرنے کی کسی کو نوبت آتی ہے تو گویا بغیر مطلب کے نہیں کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نیک بندے آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ پورا سماج ہے۔ ہم بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے دوستیاں نہیں ہوتی، بغیر مطلب کے رشتے اور نسبتیں نہیں جوڑتے۔ کبھی اگر مطلب ہو جائے تو دور کا اس قدر دور کا رشتہ ہوتا ہے کہ اسے کہتے ہوئے 3-4 پیڑھیاں گنانا پڑتا ہے، مگر اس سے مطلب، اس سے غرض آ جاتی ہے تو اس رشتے کو ہم یاد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہمارا اپنا سگا بھائی ہوتا ہے، سگا چچا ہوتا ہے، سگا ماموں ہوتا ہے، سگا باپ ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم اور آپ یاد نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ہماری غرض و غایت کے کام آنے والا نہیں۔ عزیز، جس سماج سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، قرآن کریم نے بے شمار مثالیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں، قرآن کریم نے بے شمار مثالیں ہمیں اور آپ کو دی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو کون سا سماج دیا، کون سی تربیت دی۔ حضرات صحابہ کے سامنے آپ نے عملی نمونہ رکھا، ایسی زندگیاں ہمارے سامنے بطور مثال پیش ہیں
مگر آج ہم جو ہے سسکتی ہوئی بلکتی ہوئی انسانیت کے سامنے ہمارا خود غرض نفس اس قدر موٹا ہو چکا ہے کہ ہمیں یتیموں کی فکر نہیں، بیواؤں کی فکر نہیں، بوڑھوں کی فکر نہیں، دواخانوں میں 10 روپے کی دوا کے ترسنے والے انسان کی فکر نہیں، ہمارے پڑوس میں بھوکا سونے والے انسان کی فکر نہیں، ہماری منزلیں تو منزلیں بن رہی ہیں، سڑک پر اخبار بچھا کر سونے والے کی فکر نہیں، ہمارا نفس اور ہماری خود غرضی ہمیں اور آپ کو اس قدر اندھا بنا دیے کہ ہماری الماریوں میں، ہماری تجوریوں میں، ہمارے بیگوں میں پیسہ 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 جمع ہو رہا ہے اور ایک لقمے کے لیے ترسنے والے رشتے داروں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اور آپ کو خود غرض اس قدر بنا چکا ہے ہمارا نفس کہ ہماری بہن اور اس کی اولاد کیا حال میں ہے ہمیں اور آپ کو کوئی فکر نہیں۔ ہمارے ساتھ میں 20 سال 10 سال سے نماز پڑھنے والا مصلی، اس کا پرسان حال جاننے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ اور تو اور جس امام کے پیچھے ہم اور آپ سجدہ کریں، جس امام کے پیچھے ہم اور آپ نماز پڑھیں، اس کے گھر کا حال جاننے، اس کے دل کا حال جاننے کے ہمیں اور آپ کو فکر نہیں۔ عام دنوں کی بات کریں تو کریں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایام عید میں، خوشی کے ایام میں بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا خود غرض نفس ہمیں اس بات پر ملامت کیا ہو کہ ارے میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس مسجد کا مؤذن، اس مسجد کے امام، اس مسجد کے گھر والوں کے اس مسجد کے گھر والوں کے عید کا کوئی تحفہ بھیج دو، عید میں اپنے گھر بلا لو، اس کے گھر کا کیا پرسان حال ہے معلوم کرو۔ ہمارا جو مصلی ہے جس کو ہم سال کے 12 مہینے دیکھتے ہیں، جس کے جسم پر عام لباس ہوتا ہے، چلیے عید کا موقع ہے، کیا ہم ہمارے بازو پڑھنے والے مصلی کا کبھی خیال کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر یہی معاملہ رہا تو ہمارا سماج جو ہے اعلیٰ اخلاق کا سماج نہیں بن سکتا ہے، ایک بہترین اور صالح سماج نہیں بن سکتا ہے جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا، جس کا نقشہ سیرت طیبہ کے اندر ملتا ہے، جس کا نقشہ انصار اور مہاجرین کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ ہم اور آپ جس نبی کے رکھوالے، جس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو جینے کا سلیقہ بتایا، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو جینے کا طریقہ بتایا، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو اپنی ذات پر، اپنے مفاد پر، اپنے غرض پر دوسروں کو ترجیح دینے کی عادت ڈالو، دوسروں کی ضروریات کے تم ضرورت مند بن جاؤ۔ ہماری زندگی کا مقصد ایسا ہونا چاہیے جس طرح چراغ کی مثال ہے، چراغ خود چلتا ہے دوسروں کو روشنی دینے کے لیے، سورج خود چلتا ہے دوسروں کو روشنی دینے کے لیے، رات خود آتی ہے دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے، درخت خود دھوپ میں چلتا ہے دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے۔ ہماری بھی مثالیں یہی تھی، ہماری بھی زندگی یہی تھی کہ ہمیں درخت کے مانند ہونا تھا، ایک سایہ دار درخت بننا تھا، ایک میٹھا پھلدار درخت بننا تھا، ایک چراغ کے مانند، ایک موم کے مانند ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا تھا کہ آؤ ہماری روشنی میں تم زندگی گزارو، آؤ ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہم پگھل رہے ہیں، ہم جل رہے ہیں، تمہارے لیے جل رہے ہیں، ہم ختم ہو رہے ہیں، تمہارے لیے ہو رہے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کی یہی فکر، یہی طلب، یہی غمخواری، یہی ہمدردی انسانیت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل مکہ ایمان نہیں لانے کے طلب میں، فکر میں، غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا یہ فکر ہمارے اندر ہے؟ کیا یہ طلب ہمارے اندر ہے کہ ہمارا ایک غیر مسلم بھائی ہمیشہ کے لیے نارے جہنم کے حوالے ہو رہا ہے؟ دعوتی اعتبار سے بھی ہم خود غرض ہو گئے، دینی اعتبار سے بھی ہم خود غرض ہو گئے، سماجی اعتبار سے بھی ہم خود غرض ہو گئے، معاشی اعتبار سے بھی ہم خود غرض ہو گئے، سیاسی اعتبار سے بھی ہم خود غرض ہو گئے، عہدوں کے اعتبار سے بھی ہم خود غرض ہو گئے کہ عہدے کے لیے، سیاست کے لیے، معاش کے لیے، معیشت کے لیے، سماجیات کے لیے ہم اپنے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے، کسی کا غمخوار بننا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کی اسی فکر کو قرآن کریم میں کہا لعلک باخع نفسک، اے اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ ہمیں اور آپ کو مثالیں دینے پر مجبور مثال دینی پڑتی ہے کہ وہ اڑیسہ کے اندر آئی ہی وہ
نتیجے میں اسے مدد پیسہ کہا گیا، یعنی انسانوں کی ہمدرد ماں کہا گیا۔ ہمارے اور آپ کی مثال دینی جا رہی تھی، ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا تھا۔ آج ہم اور آپ مجبوراً اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں موجودہ سماج کے لیے جو مثالیں ہمیں اور آپ کو دینے پڑتے ہیں، وہ عیسائی طبقے کی مثالیں دینی پڑتی ہیں، جو جسام کے مریضوں کے لیے، وہ کینسر کے مریضوں کے لیے، وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، بے سہاروں کے لیے سہارا بن رہے ہیں، تعلیم کا انتظام کر رہے ہیں، دواخانے کھول رہے ہیں، غریب خانے کھول رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم کھول رہے ہیں، بیماروں کے لیے وہ مسیحا بن رہے ہیں، اور نتیجے میں ان کا باطل دین پھیل رہا ہے، ان کا غلط عقیدہ پھیل رہا ہے، وہ اپنے دین کے لیے وقف ہو چکے ہیں، وہ اپنے باطل مذہب کی نشو و اشاعت کے لیے وقف ہو چکے ہیں، اور جو ہمیں اور آپ کو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ خود غرض ہو چکے ہیں۔ حضرات، مثالیں وقت بہت کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے موجودہ سماج کا رکھا ہے، میں نے جتنی باتیں رکھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ جیسے عقل مند، باشعور، باغیرت مسلموں کے لیے کافی ہے۔ آئیے میں آپ کو مثالیں دیتا چلوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کیسی مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی۔ سماج کے اندر بہت ساری مثالیں تو ہیں، تاریخ نے بہت ساری مثالیں اور ایگزامپلز دی ہیں، لیکن ایسی تاریخ مسلم سماج کے علاوہ، حضرات صحابہ کے علاوہ کسی اور نے پیش نہیں کی۔ انصار جو ہے وہ مدینے کے صحابہ ہیں، مہاجر جو ہے مکے کے صحابہ ہیں۔ مکے سے جب صحابہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں، جسم پر چادر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لوگ بھلا کر آئے تھے صحابہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو مکے کے کافر آئے، روک لیا۔ صہیب، جب تم روم سے آئے تھے، اپنی کنٹری سے آئے تھے، اپنے ملک سے آئے تھے، تو غریب تھے، لاچار تھے، مفلس تھے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی۔ اب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو تو مال و دولت کا انبار تمہارے پاس ہے۔ صہیب نے کہا کیا اگر یہ دولت، یہ مال، سب کچھ تمہارے حوالے کر دوں، تنے تنہا جسم پر جو چادر ہے اس کے ساتھ اگر میں جانا چاہوں تو کیا اجازت ہے؟ کفار نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابی رسول، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے حضرت صہیب کی رکھی۔ تمام کے تمام صحابہ کا عالم یہی تھا، غربت کے تھے، فقر و فاقہ کا معاملہ تھا، جسم پر جو چادر تھی، جو لباس تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ان کا کوئی خاندان نہیں تھا مدینے میں، کوئی قبیلہ نہیں تھا مدینے میں۔ ایسی زندگی وہاں ہجرت کر کے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انصار کو جمع کیا، مہاجرین کو جمع کیا اور کہا دیکھو یہ آج سے تمہارا بھائی ہے، دیکھو یہ آج سے تمہارا بھائی ہے، یہ آج سے تمہارا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، آپ جا کر پڑھیے کتاب کے اندر سیرت نبوی علیہ السلام کے اس سبق کو پڑھیے۔ اخوت اور بھائی چارگی کے نام سے اردو کی کتابوں میں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی کہ اخوت اور بھائی چارگی کا جو معاملہ آپ علیہ السلام نے کروایا، زمین کی ساری انسانیت آج تک ویسی تاریخ، ویسی مثال پیش نہیں کر سکی، اور آسمان حیران اور زمین پریشان کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اخوت اور بھائی چارگی کو کیسا ادا کیا اور کیسے ایک دوسرے کا حق کو انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ جو انصاری صحابی ہیں، ان سے کہا یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے جو مہاجر ہے، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، آج سے تمہارے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مثال میں بھی سنا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، نہ جانے ہم اور آپ ہزاروں مرتبہ یہ مثال سنے ہوں گے، ابھی قدر اجماع ختم بھی ہو جائے گا، کیا ہم اور آپ یہ جذبہ لے کر جائیں گے، یہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے کہ اگر وقت آئے تو ایسی بھائی چارگی کی مثال ہم بھی پیش کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف سے حضرت سعید بن ربیع نے کہا اے میرے بھائی، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، آج سے آپ کا آدھا حصہ ہے، آج سے آپ کا آدھا حصہ ہے، میرا گھر ہے، آج سے آپ کا آدھا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سعید بن ربیع نے تو حل کر دی۔ سعید بن ربیع نے کہا میرے پاس دو بیویاں ہیں، میرے پاس دو بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ سبحان اللہ، ایسے صحابہ، ایسے
اس تہذیب کو اپنایا ہے جس تہذیب نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ حضرات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مہمان آتے ہیں، ایک مہمان آتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہمان کے لیے انتظام کرنے کے لیے اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں کو بھیجتے ہیں کہ معلوم کرو کہ میرا مہمان آیا ہوا ہے کہ ہمارے میرے گھروں میں کچھ ہے یا نہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، میری مائیں بیٹھی بھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی بھی ہیں، سنو وہ بھی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ہم اور ہمارا گھروں کا معاملہ یہ تھا کہ شاید کہ کوئی مہینہ ایسا ہو جس میں ہم نے مکمل مہینہ یا مکمل ہفتے کے 8 دن ہم نے مکمل پیٹ بھر کر سیراب ہو کر کھایا ہو۔ ہمارے گھروں کا یہ معاملہ کہ مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، مگر جذبہ انسان کا یہ معاملہ کہ اپنی ذات پر ہمیشہ ہم نے دوسروں کو ترجیح دی۔ ایسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے لیے انتظام کے لیے تمام گھروں میں معلوم کرواتے ہیں، اطلاع ملتی ہے گھر میں سوائے پانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اخوت اور بھائی چارگی کو کیسا ادا کیا اور کیسے ایک دوسرے کے حق کو انہوں نے ادا کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں ان سے کہا، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف ہے جو مہاجر ہے، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، آج سے تمہارے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مثال میں بھی سنا رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، نہ جانے ہم اور آپ ہزاروں مرتبہ یہ مثال سنے ہوں گے، ابھی قدر اجماع ختم بھی ہو جائے گا، کیا ہم اور آپ یہ جذبہ لے کر جائیں گے، یہ ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں گے کہ اگر وقت آئے تو ایسی بھائی چارگی کی مثال ہم بھی پیش کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف سے حضرت سعید بن ربیع نے کہا، اے میرے بھائی، میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، آج سے آپ کا آدھا حصہ ہے، آج سے آپ کا آدھا حصہ ہے، میرا گھر ہے، آج سے آپ کا آدھا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سعید بن ربیع نے تو حد کر دی۔ سعید بن ربیع نے کہا، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جس کو تم پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ سبحان اللہ، ایسے صحابہ، ایسے اسلاف اکرام کی مثالیں، ایسے اسلاف اکرام کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے ایسے اسلاف کو چھوڑ کر اس تہذیب کو اپنایا ہے جس تہذیب نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے۔ حضرات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک مہمان آتے ہیں، ایک مہمان آتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہمان کے لیے انتظام کرنے کے لیے اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں کو بھیجتے ہیں کہ معلوم کرو کہ میرا مہمان آیا ہوا ہے کہ ہمارے میرے گھروں میں کچھ ہے یا نہیں۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، میری مائیں بیٹھی بھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی بھی ہیں، سنو وہ بھی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ ہم اور ہمارا گھروں کا معاملہ یہ تھا کہ شاید کہ کوئی مہینہ ایسا ہو جس میں ہم نے مکمل مہینہ یا مکمل ہفتے کے 8 دن ہم نے مکمل پیٹ بھر کر سیراب ہو کر کھایا ہو۔ ہمارے گھروں کا یہ معاملہ کہ مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، مگر جذبہ انسان کا یہ معاملہ کہ اپنی ذات پر ہمیشہ ہم نے دوسروں کو ترجیح دی۔ ایسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے لیے انتظام کے لیے تمام گھروں میں معلوم کرواتے ہیں، اطلاع ملتی ہے گھر میں سوائے پانی کی ضرورت ہے، پانی پلانے والے صحابی پانی لے کر پہنچتے ہیں۔ جب وہ پانی پلانے والے صحابی، جس صحابی نے آواز دی تھی، جس زخمی نے آواز دی تھی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو دوسری جانب سے آواز آتی ہے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے۔ تھوڑا تصور کیجئے، تھوڑا سوچ کر دیکھیے کہ زخموں سے جڑی انسان پانی کی شدت محسوس کر رہا ہے، پانی اس کے لبوں کے قریب ہے، پانی دینے والا بھی موجود ہے، میدان میں پڑا ہوا ہے اور جب شہادت نوش کرنا باقی ہے، ایسے موقع پر بازو سے آواز آتی ہے پانی، تو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ترجیح دیتے ہوئے کہتا ہے، جاؤ میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، جاؤ میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ پھر وہاں پہنچتا ہے پانی پلانے والا، تیسری جگہ سے آواز آتی ہے پانی، تو پھر وہاں سے دوسرا ساتھی کہتا ہے، جاؤ میرے تیسرے
تیسرے بھائی کو پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں صحابی، چوتھے سے آواز آتی ہے پانی، چوتھے کو پانی پلانے کا وہ تیسرا آرڈر حکم دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے۔ چوتھے کے پاس پانچویں کے پاس پہنچتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں جو پانی لے کر گھومے، انہوں نے کہا کہ ایک کے پاس پہنچتا تو دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، اسی طرح میں پورا میدان پہنچا، اور جب سب سے آخر کے پاس پہنچا پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ واپس آنا شروع کیا تو سب کے سب جامع شہادت نوش کر گئے تھے، سب جو ہے اپنے طالب حقیقت سے جا ملے تھے۔ یعنی سکرات کے عالم میں پانی کا ایک گھٹ انہیں چاہیے تھا، مگر وہ ایک گھٹ پانی کو دوسروں کے لیے انہوں نے نثار کر دیا، دوسروں کے لیے ایثار کر دیا۔ اس سماج سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی، حیران، پریشان، بے روزگار، نہ جانے بہت ساری خرابیوں کے اندر مبتلا سماج سے میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہماری خود غرضیوں نے ہمیں اور آپ کو سماج میں بہت ساری برائیوں کو دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سود اسی لیے، رشوت اسی لیے، شراب اسی لیے، گالی گلوچ اسی لیے، روزانہ لڑائی جھگڑا اسی لیے، قتل و غارت گری اسی لیے ہو رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہمارے سماج میں جتنے قتل ہو رہے ہیں اس کا تعلق خود غرضی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، جڑا ہوا ہے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کروں۔ آج ہمارا نوجوان جو شراب کے حوالے ہے، منشیات کے حوالے ہے، گانجے کا عادی بن چکا ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے۔ آج ہمارا سماج ہمیں اور آپ کو معیشت کے اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے ہمیں خود غرض بنا دیا۔ ہم اپنی جگہ مستحکم ہونا چاہتے ہیں، ہماری نسل در نسل مضبوط ہو جائے، ہمیں اسی کی فکر ہے، جبکہ ہمارا پڑوسی سود کے اندر ڈوب رہا ہے، ایک لقمے کے لیے اپنی عزت و آبرو کو بیچ رہا ہے، اس کی کسی قسم کی فکر ہمیں اور آپ کو لائق نہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ مثالیں جو میں نے سیرت صحابہ سے، سیرت رسول سے رکھی ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہم اور آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، اس میں غار کا واقعہ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ جانا چاہتے تھے تو آپ علیہ السلام اور آپ کے رفیق کار، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں غار میں ہیں، دونوں غار میں ہیں، دونوں غار میں ہیں، دونوں بھی اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کی فکر نہیں، اپنی جان کی فکر نہیں، اپنی جان کی، اپنے آرام کی، اپنے سکون کی، اپنے راحت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو پیارے نبی علیہ السلام کے جان کی، آپ کے آرام کی فکر ہے۔ غار میں پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کھڑا کیا، غار کے اندر گئے، غار کو صاف کیا، تمام سوراخوں کو بند کیا، آپ کے آرام کے لیے، آپ کی راحت کے، اپنے آرام کو، اپنی نیند کو، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو واقعہ بچھو یا زہریلے کیڑے کے کاٹنے کا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ خود ایک بڑی قربانی کا واقعہ ہے۔ اور جب اہل مکہ، کفار مکہ تلاش کرتے کرتے غار پر آ کر کھڑے ہو گئے، غار کے دہانے آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ دشمن یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو حضرت ابوبکر نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ دشمن اگر اپنے پیر کی انگلیوں کی جانب بھی جھک جائے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اس وقت تسلی دیتے ہوئے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر تم غمزدہ نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہی ہجرت کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کون سا ایسا لیڈر، کون سا ایسا قائد ہو سکتا ہے، کون سا ایسا امام ہو سکتا ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں دی جا سکتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری طرح معلوم تھا، آپ علیہ السلام کے حجر مبارکہ کے باہر، گھر کے باہر مکے کے پورے لوگ لنگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے اور نعوذ باللہ سب ایک ساتھ حملہ کریں۔ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی بھی اگر چلے جائے تو غلطی سے، غلط فہمی سے کسی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے، پوری تلواریں انتظار کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں علی رات نے میرے
بستر پر تم آرام کر لینا، علی رات میں تم میرے بستر پر آرام کر لینا۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما لیتے ہیں۔ حاضرین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے ہمیں خود غرضی کے قول سے باہر نکلنا پڑے گا۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کو چھوڑ کر ہمدردی، غمخواری، محبت، الفت، راحت اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا اور ایسی مثالیں ہمیں اپنی زندگی میں دینا پڑے گا۔ ہمارے آل و اولاد کو بھی اسی طرح کی تعلیم اور تربیت دینی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اخلاق حسنہ کا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کے نبی کے اخلاق کو اپنانے والا بنا دیجیے۔ اللہ، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات کا پیروکار بنا دیجیے۔ اللہ، ہمیں اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایثار کا جذبہ، ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، ہم سب کو آپ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے والا بنا دیجیے۔ اللہ، مسلم سماج کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، ایک دوسرے کا غمخوار بنا دیجیے، ہمدرد بنا دیجیے، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیجیے، اخوت اور بھائی چارگی ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اللہ، ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے۔ اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے۔ اللہ، اہل غزہ پر رحم فرمائیے۔ اللہ، اہل غزہ پر رحم فرمائیے۔ اللہ، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجیے۔ حرمین کی حفاظت فرمائیے، حرمین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ساری دنیا کی مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اللہ، ہمارے ملک کی تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ہمارے ملک میں جتنے اوقاف کی زمینیں ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہ ہیں، اللہ، ان تمام وقت کی جگہوں پر اللہ اس وقت کی حکومت دشمن کی نگاہ پڑ رہی ہے۔ اللہ، وہ بل پاس کرنے کے چکر میں ہے۔ اللہ، اوقاف کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، ہمارے اندر شعور پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، تمام مساجد کی، ہمارے مسلمانوں کی جائیداد کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ، ہم سب کو نیک اور ہم سب کو ایک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين ورحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.